جھوم جھوم کے جمعے کی نماز کے بعد بچہ پوچھے ابا یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اردو میں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر کے اردو میں. تو ابا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کنپٹی پر کونی مارتا. بچے نے پوچھا ابا ہم نیاز کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا دادا نانی کو دیکھا تھا نیاز کرتے، وہ بھی ہم بھی کرتے ہیں. ابا کرتے کیوں ہیں؟ تو ابا کہے گا کن کے ساتھ بیٹھنے لگائے، عقیدہ تو نہیں بدل لیا کمبخت، کان مڑوڑا 2 چماٹے لگائے. یہ بھرپور دلیل فراہم کی ابا نے، عبارت النص سے استدلال کیا ہے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص. 4 تھپڑوں کے اندر ہر طرح کا استدلال شامل ہے. نیاز سامنے کیوں رکھتے ہیں ابا جان؟ تھوڑا سا کھانا آپ سامنے رکھ لیتے ہیں، باقی دیگ میں پڑا ہوا ہے. بیٹا برکت کے لیے. تو باقی نے کیا بگاڑا تھا؟ نہیں بیٹا وہ برکت خود بخود وہاں پہنچ جاتی ہے. تو ابا اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے ہی پہنچ جاتی. ابے کمبخت بڑے سوال کر رہا ہے، ناک پہ مکہ. یہ ہے ہمارا مسلک سکھانے کا طریقہ کار. جو گھر کا سرپرست ہے، جو اپنے آپ کو پکا سنی کہنے والا ہے، اس کی بیوی سے کویسچن کر کے دیکھیں، اس کی بیوی کو مسلک کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کنڈوں کی نیاز پکے گی جی مٹی کے کنڈوں میں، اس کمرے سے باہر نہیں آئے گی، اس میں پوڑیاں بنیں گی، فلا بنیں گی. بھائی کیوں کر رہے ہیں یہ آپ؟ نیاز تو جائز ہے لیکن مٹی کے کنڈوں میں ہو، اسی کمرے میں کھائی جائے گی، پوڑیاں بھی بنیں گی اور فلا بنے گی. کیوں؟ جب بچہ یہ کویسچن کرتا ہے تو ابا جان کے پاس، امی جان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے. یہ کسی بہت ہی پیٹو قسم کی عورت نے یہ مسلک بنایا. بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائے گا. کیوں؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کی تاج، جگر گوشہ رسول، شہزادی کونین، ان کے تو قدموں کا پورا زمانہ کھا رہا ہے، ہم کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ لیکن عورتیں کہتی خبردار نہیں، عدت ختم ہوگی بھائی سونے کی 6 چوڑیاں بنا کر دے گا. ایک نے مجھ سے کویسچن کیا، ہمارے خاندان میں رواج ہے عدت ختم ہوتی ہے تو بھائی سونے کی 6 چوڑیاں بنا کر دے گا. ایک جوڑا بھی لازم ہے. عدت ختم ہوگی نکل کے بھائی کے گھر میں جائیں گی، وہاں سے جوڑے کا ڈاکہ مار کے واپس کلٹی. ارے ابھی تو عدت ختم ہوئی ہے، سو ختم ہوا ہے، آپ نے فوراً ہی عدت سو ختم ہوتی حملہ کر دیا. مسئلہ کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اپنی چیزیں بنا رکھی. اب یہ کویسچن کریں کچھ ہے تقدیر کا. اگر میں آپ سے مسئلہ پوچھ لوں، نبی کریم نے فرمایا دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے، لیکن مسلم اصول ہے کہ تقدیر مبرم کبھی نہیں بدلتی، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا کرنے سے ہی روک دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول کر لی گئیں اور تیسری سے مجھے منع کر دیا گیا. اور تیسری کیا تھی؟ میری امت میں آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو. اب آپ تطبیق پیدا کریں. نبی کریم فرما رہے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور تقدیر مبرم کے بارے میں بنیادی اصول ہے کہ نبی بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگے وہ تبدیل ہوتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی روک دیتا ہے. تقدیر کی کتنی اقسام ہیں پتہ ہے ہمیں؟ میں نے ایک دفعہ تقدیر کا بیان کیا، ایک شخص نے کہا کہ مفتی صاحب 70 سال کی عمر ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی ہے، آج پہلی مرتبہ تقدیر کا مسئلہ سمجھا ہے میں نے. آپ سب حنفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ مانتے نا حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں آپ، ہاتھ باندھ کر اور باقاعدہ حنفی طریقے سے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید مطلق کیا ہے؟ تقلید شرعی کیا ہے؟ تقلید شخصی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیوں ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے، جبکہ ہمارا مقولہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ حق پر ہیں، پھر بھی آپ پر امام اعظم یا کسی ایک مجتہد کی پیروی کرنا واجب ہے؟ کیوں؟ یہ آپ کو جواب آنا چاہیے. جب آپ کا بچہ اسکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا جو تقلید کے منکر ہیں اور وہ آپ کے بچے سے کویسچن کریں گے، بچہ آ کے آپ سے کہے گا کہ آپ نے مجھے حنفی بنایا ہے، جواب دیجئے کہ کیوں ہم احناف میں سے ہیں. ابا کہے گا بیٹا مجھے تو پتا نہیں، کام دھندے سے فارغ ہو تو میں بتاؤں کہ حنفی کون ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا کرتا رہے جو کر رہے ہیں بس. ابا کو کچھ نہیں پتا. اسی طریقے سے احکام شرعیہ عملیہ کا معاملہ دیکھ لیں. عقیدے کا تو معاملہ ہی ہے، اب عقائد پر آ جائیں. اپنے گھر میں جائیے گا، اپنے گھر کی خواتین سے، والدہ ہوں، بھابھی ہوں، بیٹی ہوں، بہن ہوں، کویسچن کیجیے گا بتاؤ کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟
دیوار پہ بچہ پیشاب کر دے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیشے والی ٹیبل پہ بچہ پیشاب کر دے کیسے پاک ہوگا؟ بیڈ کے اوپر بچہ گدے پہ پیشاب کر دے گدے کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کارپیٹ پہ بچہ پیشاب کر دے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر کی بہنیں جواب دیں گی کچھ کی دیں گی جنہوں نے سکھایا ہے. میں یہی شعور بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سکھایا نہیں ہے، لہذا اگر آپ کے گھر کی بہنیں جواب دے دیں تو فقیر کو آ کے بتائیے گا میں بہن کو تحفہ بھیجوں گا انشاءاللہ. نہیں پتا کچھ، بس یہ لیا بچے کے پوتڑے اٹھائے، شوہر کے احتلام والی شلوار اٹھائی، کپڑوں پہ حیض لگا ہوا ہے وہ اٹھایا، سارے واشنگ مشین میں ڈالے. اور اب میں پاؤڈر کا نام لے لیتا ہوں خواہ مخواہ اس کی مطلب تشہیر ہو جائے گی. فلاں پاؤڈر ڈالا، گھمایا اور کہا دیکھا اس کا کمال. اس کو دھویا، یوں پھٹکارا اس کو، قریب شوہر گزر رہا تھا اس پہ ناپاک چھینٹے گئیں، ہوا لگی ٹھنڈی ٹھنڈی، کہا اللہ تجھے خوش رکھے آباد رکھے. پورا ناپاک ہونے کے بعد دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تجھے خوش رکھے آباد رکھے، اور اسی ناپاک کپڑوں کے ساتھ وہ جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، عید پڑھ رہا ہے. یعنی اللہ اس کے رسول نے جو احکام بیان فرمائے وہ بیکار بیان فرمائے. اطاعت ہوگی کیسے، پڑوس ملے گا کیسے جب تک احکام نہیں سیکھیں گے؟ نماز ہم نے کیسے سیکھی ہے جی؟ مسجد میں آئے، خاص طور پہ بچے، اب تو خیر اچھا رجحان ہو گیا ماشاءاللہ، مدارس بھی ہیں سکھا بھی رہے، لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ایسی آئے. ایک بابا جی کو دیکھا، یہ تکبیر لگا، بچے نے کہا بھی آسمان کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک نے یوں تکبیر لگائی، نیچے منہ کر کے تکبیر لگائی، بچے نے کہا بھی ٹھیک ہے. ایک نے یہ کی، یہ وہ سینے کی ورزش جو ہے نا اچھی ہوتی ہے، ذرا تھوڑا سا سینہ چوڑا ہوتا ہے، یہ ایک نے یہ کر کے فوراً بس سیدھا ہاتھ باندھ لیا. ایک نے پہلے چھوڑا پھر ہاتھ باندھ لیا. بچے کو نہیں پتا کہ اس میں سے سنت طریقہ کیا ہے. وضو خانے پر پہنچے، ایک بابا کو دیکھا یو پھوکے مار مار کے وہ وضو کر رہا تھا، یہ بھی صحیح. ایک کو دیکھو یہیں سے ڈال کے ہلکا سا آواز سے نہیں آتے مسجد، ہلکا سا پانی ڈالا. ایک کو دیکھو یہاں سے ڈال رہا ہے، ایک کو دیکھا منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیا، پھر یہ بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ بچوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا یہ کیا کر رہا ہے. اچھا یہ تو پھر بھی دیکھ دیکھ کے چلو خلاف سنت ہی سیکھ لیا، چونکہ بابا جی غسل سامنے تو کرتا نہیں، بچوں کو کیا پتا کیسے کرے گا. ہمارے نوجوانوں کو یہ تک نہیں پتا کہ غسل کے واجب ہونے کے 5 اسباب کون سے ہیں، اور فرض غسل کس طریقے سے اترے گا، فرض غسل کیسے اترے گا یہ نہیں پتا ہوتا، اکثر نوجوانوں کو نہیں پتا. اسی طریقے سے آپ میں سے بہت سارے تاجر ہیں، دکان کھول لیجیے، ھذا من فضل ربی بھی لگا دیا، چلنے لگی تو ماشاءاللہ کا بڑا سا بورڈ بھی لگایا. زوجہ نے ایک جوتا دیا بچے کا نا، وہ بھی لٹکا دیا سائیڈ میں تاکہ وہ لٹکتا رہے، گاڑی کے اندر دیکھا تاکہ نظر نہ لگے. کہیں سے ثابت نہیں ہے، جوتا نظر بچائے گا نا. اور وہ کالا سا ریبن باندھ دیا. اچھا بچوں کے پیٹ کھول کے یہ وہ کراس بنا دیتے ہیں بالکل سلیب کی طرح، بولتے اب اس کو نظر نہیں لگے گی. کہاں سے آیا طریقہ کار؟ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا کوئی یہاں ٹکا لگا دے گا بچے کے، کوئی یہاں ٹکا لگائے گی ماں، بہت اچھا لگ رہا ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ کچھ پتا نہیں. تو اب یہ دکانوں کے اندر کچھ نہیں پتا. بعض اوقات آپ کو پتا ہے ملاوٹ جائز ہوتی ہے، بالکل جائز، حاصل ہونے والا نفع بالکل طیب. اور بعض اوقات ملاوٹ حرام ہوتی ہے اور حاصل ہونے والا نفع حرام ہے. دونوں طرح کے احکام موجود ہیں، سیکھنا ہوگا. کتنے آپ میں سے ایسے سامنے جملہ کہا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کرتا ہوں، اللہ کی خاطر دشمن. وہ اس کا جملہ، وہ دن آج کا دن، آج تک میں اس کی طرف دیکھا تک نہیں. اس نے میرے سامنے جملہ بولا، میں چاہوں تو 5 علماء میرے سامنے کھڑے ہو جائیں. ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں اگر اللہ نے پیسہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیسے کو بنیاد بنا کر علماء کو خرید لو گے. لیکن اس نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم نے امیروں کے گھروں میں آنا جانا شروع کیا تو انہوں نے ہمیں رومال کی طرح بنا لیا. حالانکہ آپ تو نہیں جاتے تھے نا. وہ سمجھا رہے اپنے زمانے کے علماء کو کہ جب سیٹوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگے، جب چند ٹکے وہ دیں گے ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دو گے، ان کی فرما برداری کرو گے،
ان کے جائز اور ناجائز کے اندر ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو وہ یہی جملے نکالیں گے کہ 500 علماء میرے سامنے کھڑے کر سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہمارے علماء نے بھی اپنا وقار گرایا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب فرمانے لگے، ایک کنٹری میں نام لے لیتا ہوں، اس کے ایک عالم کو میں نے خود دیکھا کہ وہ ایک سیٹ کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ کیوں؟ اس سیٹ نے فنڈ دیا ہوگا تو ہاتھ چوم رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے دین کو ذلیل کر دیا ہے، ہم نے دین کو بدنام کیا ہے۔ پیسے والے کے سامنے اگر ایک صاحب علم عاجزی اختیار کرے، وہ اپنے آپ کو تو ذلیل کرتا ہے، وہ دین کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سیٹ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے ارب پتی دیکھے، ہمارے ایک عقیدت مند ہیں، ریاض میں ہوتے ہیں، وہ جب ملتے ہیں یقین کرے کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، وہ قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مجھے اس سے مطلب بہت جھجک محسوس ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی اوپر بیٹھ جاؤ۔ نہیں مفتی صاحب میں یہیں بیٹھوں۔ میں اپنی اکیڈمک رجسٹریشن کے لیے آفس میں گیا، وہ مجھے پہلا شخص ملا، سامنے جو کرسی تھی نیچے رکھی ہوئی تھی، اس کی کرسی تھوڑی اونچی تھی، میں پہنچا وہ کھڑا ہو گیا اور دوسری کرسی پہ بیٹھا، اور اس نے کہا مفتی آج تک ایک ہی وقت میں کام نہیں ہوتا کسی کا، چھوڑ جائیں کافی ٹائم لگتا ہے، ابھی آپ کا کام کراؤں گا۔ اس نے کرا کے ہاتھ میں دے دی جائی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عاجزی پسند ہوتے ہیں، میں ہر ایک کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو تکبر رکھتے ہیں ان کے سامنے عاجزی کا مطلب ہے اپنے آپ کو تباہ کرنا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص سے ملنے جاتے تھے، گئے، باتیں چل رہی تھی تو ان کا ایک محسوس کر لیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر وہ صاحب ملنے کے لیے آئے، اعلیٰ حضرت چرپائی پہ بیٹھے ہوئے تو وہ سامنے اعلیٰ حضرت کا حجام آیا، نائی، تو اس نے آ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نام شاید امام بخش تھا غالباً یا رحیم بخش، رحیم بخش بھائی کھڑے کیوں ہیں، ادھر بیٹھیے نا۔ سیٹ کے ساتھ بٹھا دیا، سیٹ کھڑا ہو گیا، پھوں پھوں کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کافی عرصے تک نہیں آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا فلاں آدمی نہیں آتا۔ پھر خود ہی فرمایا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ ملے، اس لیے کہ اس کے دل میں تکبر، اور میں ایسے شخص سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو اب بعض اوقات تکبر کرنا جائز، بعض اوقات نہیں۔ جتنے یہاں شوہر حضرات بیٹھے ہیں جو بیوی کے سامنے سلطان رائے مصطفیٰ قریشی کا کردار ادا کرتے ہیں بغیر گنڈاسے کے، وہ ذرا توجہ کریں۔ بیوی کمزور مخلوق آپ کے تابع کی ہے، پتہ نہیں حاکم ہونے کا کون سا تکبر ہمارے دل میں ہے۔ آخری خطبوں میں نبی کریم نے انتہائی امپورٹنٹ باتیں کی، اس میں یہ امپورٹنس بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی کو گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، وہ سارا دن کپڑے دھوئے، وہ مہمانوں کے لیے 14 مہمانوں کا کھانا بنائے، وہ بچوں کا سنبھالے، بچوں کی گندگیوں میں اپنے ہاتھ ڈالے، کبھی پیشاب دھو رہی ہے، کبھی پوٹی دھو رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، اور ان کا مزاج اتنا اونچا ہوتا ہے، اونچی ناک ایسی اونچی ہوتی ہے کیونکہ شرعی احکام نہیں سیکھے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ بھائی بیوی کے سامنے تکبر کرنا بھی حرام ہے، اسے حقیر سمجھنا حرام ہے، اس کو اپنے بچوں کے سامنے ذلیل کر دینا، اپنی ماں بہن کے سامنے ذلیل کرنا، مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن میدان محشر میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ یہ تکبر تو بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ غیر ضروری بدگمانی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، آپ احتساب نہیں کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کس رنگ میں ہے، وہ کون سی جوازی صورت پر عمل کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا۔ لیکن ہمارے اندر وہ ہمت و جرت پیدا کر دی گئی ہے، جس عالم کو ذلیل کرنا ہو چوراہے پہ کر لو، جس عالم کو ذلیل کرنا ہو سوشل میڈیا پر بیٹھ جاؤ اور اس کی ایسی کی تیسی کر دو۔ یہ ہمت کس نے فراہم کی ہے؟ اسٹیجز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہمت فراہم کی ہے۔ اسٹیجز پر بیٹھ کر ماں بہن کی گالیاں جب ایک عالم کو دی جائیں گی، برا بلا کہا جائے گا، اس کی عزت کو تار تار کیا جائے گا، تو پھر عوام الناس میں تو ہمت پیدا ہوگی۔ حالانکہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں۔ بخاری کی روایت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، جیسے نبی کی توہین بری ہے ایسے اس کے وارث کی غیر ضروری توہین بری ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کی جائے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب عوام کو یہ کیا پتا کہ ترازو میں کتنا مجھے تولنا ہے اور کیا میں کس طرح بیلنس قائم کرنا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا۔ میرا مرکز عقیدت ان کے خلاف ہے، بس میں ان کی
چھتیے چھڑی کر دوں گا، رہے نام سائیں کا، اس کی عزت ایسی خراب کروں گا کہ چھوڑوں گا نہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بھائی خدا کا خوف کرو۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے کی بورڈ پر چند انگلیاں چلانا یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن اگر آپ نے کسی عالم دین کو صحیح مسئلہ سمجھے بغیر ذلیل اور بے عزت کیا تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، عالم سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس عالم سے اپنے اس بے عزتی کا بدلہ لو، اور پھر وہ عالم چھوڑے گا تو نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، وہ کہے جا تجھے شہزادی کونین کے صدقے بخش دیا جا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ نہیں، گستاخ عالم کو نہیں بخشوں گا، لا نیکیاں نکال، نیکیوں سے حساب پورا نہیں ہوگا تو اس عالم کی اگر کوئی خطائیں ہوں گی تو اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، نہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں، نہ کسی کا ساتھ دیں، نہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی ہونی چاہیے، کسی کا ساتھ نہ دیں۔ آپ ان اختلافات کی نوعیت نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، اور اگر علماء مجھ طالب علم کو تھوڑی سی بھی عزت دیں اور ہماری لاج رکھیں تو خدارا یہ تمام اختلافات ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں، اور حل نہ ہوں تو آپ کو اپنا مسلک مبارک، ان کو اپنا مسلک مبارک، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرے دین میرے لیے، تم یہ عقیدہ رکھو، میدان معاشر میں دیکھ لیں گے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں میدان معاشر میں دیکھ لوں گا، میں جواب دہ ہوں۔ ٹیبل ٹاک کریں، یہ نہ کریں کہ ہر بات کو اسٹیج پر لے کر آئیں، ہر بات کو سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ ہمارے یہ بچے اختلافات کی نوعیت نہیں سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک عالم اختلاف کرے تو لمیٹیشن کا خیال رکھ کے کرے، وہ شرعی حدود کا خیال رکھ کر کرے۔ عوام الناس کو شرعی حدود نہیں پتا ہوتی، وہ اس کو کراس کر جاتے ہیں، کراس کریں گے تو ایمان بھی جائے گا اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ازل سے اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے کیا کیا آپس میں معاملات ہونے والے ہیں، اس کے باوجود ازل سے اعلان کر رہا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ہمارے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہی ہوں، بھائی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بتائیں اگر آپ طاقت رکھتے ہو، آپ کا بچہ باہر کھیل رہا ہو، ایک آدمی آج گھما کے تھپڑ مارے آپ کے بیٹے کے منہ پر، تو آپ اسے جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر دیں گے؟ بہت اچھا مارا یار، آواز آئی ہے، مزہ آ گیا، یہ کہیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ وہی جو کرتے رہے، یہ بولے نا وہی جو کرتے رہے، پکڑ لیں گے، یہ پوچھیں گے نہیں میرے بیٹے نے کیا کیا، تو نے مارا کیسے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بچہ آپ کا محبوب تھا، کسی نے آپ کے محبوب کو تکلیف پہنچائی تو آپ کو تکلیف پہنچائی، اور آپ جب تکلیف میں ہوئے تو آپ نے انتقام کی قدرت رکھنے پر انتقام لیا۔ جو اللہ کے محبوبوں کی شان میں گستاخی کرے تو اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جو اللہ کو غضبناک کرے گا وہ اپنا انجام آخرت میں دیکھ لے۔ اس لیے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری، لیکن اس میں بھی ہم صفر۔ لیکن آپ سب کو نبیوں کا ساتھ چاہیے بھائی، بولیے، صدیقین کا چاہیے، شہداء کا چاہیے، صالحین کا چاہیے، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن احکام سیکھنے کی طرف آئے یہ نہیں چاہیے، احکام پر عمل پیرا ہوں وہ علماء ہی کریں۔ اگر اب میں نے ایک دفعہ ایک جگہ شادی ہال میں لوگ عقیدت میں کھانا زیادہ ڈال دیتے ہیں، اب میں منع کرتے رہتا ہوں، سمجھتے ہیں مفتی صاحب عاجزی کر رہے ہیں، پلیٹ بھر دی، اب جتنا بھائی بھوک ہے اتنی تو کھاؤں گا میں، وہ کھا کے باقی میں نے چھوڑ دیا۔ میں گھر آ گیا، کسی نے اس پلیٹ کی پہلے پکچر کھینچی نا، اور پھر مجھے واٹس ایپ پہ بھیج کے کہا جب علماء کا یہ حال ہے خلاف سنت طریقے سے کھانے کا تو عوام کیا کرے گی؟ بتائیے، یعنی اسے یہ نہیں پتا کہ اب میرے لیے مزید ایک لقمہ کھانا یہ مکروہ میں جائے گا، اگر اور زیادہ کھا لوں گا تو مکروہ تحریمی بنے گا، بیماری کا سبب بنے تو حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اگر کھانے میں چکنائی ہو تو یاد رکھیں اس کو پورا صاف کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، خاص طور پہ جس کو کولیسٹرول ہو اس کے لیے تو چکنائی صاف کر کے کھانا یہ زہر کھانے کے برابر ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب یہ شکیل صاحب نے کہا کہ بھائی میرا وزن تھوڑا سا بڑھ رہا ہے، میں مسلسل ڈائٹنگ پر ہوں، واک بھی کر رہا ہوں، اس میں چکنائی بہت ساری، قورمے میں آپ کو پتا ہے کہ مسالہ کم، چکنائی ایسی جیسے اس میں ناک بند کر کے ڈبکے لگا لو اور تیرتے ہوئے آگے نکل جاؤ۔
اب انہوں نے وہ چھوڑ دیا، آپ نے فوراً پکچر کھینچی۔ جب مفتی شکیل صاحب کا یہ حال ہے، امت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو امت راہ راست پر نہیں ہے، چکنائی چھوڑ کے چلا گیا۔ ارے بھائی مر جائے کیا وہ؟ چکنائی کھا کے مرے گا؟ اسی طریقے سے پتی یہ سخت نقصان کا باعث ہے، نکوٹین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے چائے پینی چاہیے، اتنی ساری پتی آپ نے اسے بھی پورے اندر اتار لی، یہ کہاں سے سنت ہو گیا بھائی؟ یہ تو خلاف سنت ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عالم سمجھتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم احتساب نہیں کر سکتے، ہم سے مراد عوام میں کہہ رہا ہوں، تو خدا را اپنا احتساب کریں۔ دوسرے کی آنکھ کا ہمیں تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شاہتیر نظر نہیں آتا۔ استاد صاحب نے حدیث بڑی بروقت بیان کی ہے، نبی کریم فرما رہے کہ عابد کی، عالم کی عابد پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسے میری تمہارے کسی ادنا پر ہے، اور ادنا کو اعلیٰ کا احتساب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، نہیں کریں، علماء کو کرنے دیں، علماء کریں گے۔ ایک بات کہہ دوں اور بس آخری، انشاءاللہ یہ واقعی آخری ہوگی۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کر کے نکلا تو ایک صاحب مجھے مل گئے، وہ ایک مخصوص مکتب فکر کے ٹیچر تھے اسلامیات کے۔ کہنے لگے آپ نے جو ابھی حدیثیں بیان کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، حالانکہ یہ دیکھیں ڈائری کھولی، یہ دیکھیں آیات ثابت کرتی ہیں اللہ کو علم غیب ہے، نبی کو نہیں، یہ حدیثیں۔ میں نے کہا اب اس کو بند کریں، پہلے یہ بتائیں غیب کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا اچھا میں تیاری کر کے آؤں گا۔ میں نے کہا جائیں تیاری کر کے آئیں۔ ایک میرے ساتھ اسلامی بھائی کھڑے ہوئے تھے، اس ٹائم میں دعوت اسلامی کے ماحول سے باقاعدہ وابستہ تھا، ٹھیک، تو وہ اسلامی بھائی کھڑے ہوئے تھے، وہ علاقائی بچہ تھا، کچھ دن بعد مجھے ملا، بڑا خوش نا، اکمل بھائی مزہ آ گیا آج۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ایک آدمی نا ایک لڑکے کو بہکا رہا تھا کہ نبی کریم کو علم غیب نہیں۔ میں نے جا کر پوچھا بتا غیب کسے کہتے ہیں؟ تو گھبرا گیا۔ میں نے کہا جا پہلے غیب کی تعریف سیکھ کرا۔ میں نے کہا شاباش، کیونکہ کہنے لگا میں خود ڈر رہا تھا مجھ سے نہ پوچھ لے، آواز سے نہیں۔ بھائی یہ میرا درد ہے کہ ویسے تو ہم بڑے جوشیلے بنتے لیکن ہم سے پوچھ لیا تو کیا ہوگا، یہ ختم کر دیں۔ اس کے لیے یہ دیکھیں، یہ بیٹھے ہوئے پیچھے دیکھیں، وہ بیٹھا ہوا نورانی چہرے والے بچے، ان لوگوں سے آپ علم حاصل کریں۔ بچوں آئیے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب اس فقیر، اس گناہگار کی لاج رکھتے ہوئے آپ کا مہمان ہوں، ان سے رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا آئیں کہ ان کو جگہ نہ ملے، یہ باہر ہوں آپ اندر۔ وہ اونٹ کا واقعہ سنا ہے نا، وہ خیمے میں اندر گھس گیا اور مالک کو باہر نکال دیا، آپ اندر گھس جائیں، یہ باہر کھڑے ہو کر آپ کو پڑھا رہے ہوں، ایسی